شہباز رانا صاحب گورنمنٹ جب آئی پی ڈی ایم کی اس وقت ہم ڈیفالٹ ہونے والے تھے جیسے آپ نے کہا، پھر یہ ابھی باقاعدہ حکومت میں آ گئے، اس سے پہلے جو صورتحال تھی، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ تبدیلی تو آئی ہے، بہتری تو آئی ہے؟ دیکھیں یہ مینجڈ ہے نا. اگر آج پاکستان کی امپورٹ کو اب گرو کروائیں $6.5 ارب پہ، اگر آج $6.5 ارب پر منتھ، اب انہوں نے 4.5-5 کے اوپر اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. آج اگر آپ ڈالر اس کی ایکچوئل پرائس لینے دیں جو کہ 250 سے زیادہ نہیں ہوگی، تو آپ کی ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی، آپ کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو کنٹرول چیز وقتی طور پر اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کے لانگ ٹرم جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کنٹرولڈ جمہوریت بھی اچھی لگ رہی ہے، کنٹرول میڈیا، کنٹرول جوڈیشری، کنٹرول پولیٹیکل پارٹیز، ایوری تھنگ از لیکن اب ہم کنٹرولڈ. نے کیا جینا سیکھ لیا ہے کہ مطلب اسی طرح کے انوائرمنٹ میں بہرحال کہیں نہ کہیں تو ہم نے کمپرومائز کر لی ہے نا اس میں. میڈم جنہوں نے کنٹرول کی ہوئے نا صرف ان کو اچھی لگ رہی ہے، اچھا باقیوں کو اچھی نہیں لگ رہی. اور آپ نے ابھی جیسے پوچھا نگہت صاحبہ سے بھی، شہباز صاحب سے بھی، کوئی شخص آپ کو یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اس سال کے اندر بہتری ہوئی. نہ ڈیجیٹل رائٹس نے کہا کہ بہتری ہوئی، نہ اکانومی کہہ رہی ہے بہتری ہوئی. جتنی بہتری ہے وہ کنٹرولڈ ہے. میں نے آپ کے سامنے عدالت کی تھوڑی سی رودات بیان کر دی، رپورٹ کارڈ رکھ دیا اور آپ نے مظہر صاحب کو سن لیا. اس کو آپ جس بھی پرسپیکٹو سے دیکھ لیں، شہباز صاحب کے پرسپیکٹو سے دیکھ لیں، نگہت صاحبہ کے دیکھ لیں، میں نے آپ کو تھوڑی سی جسارت کی. کوئی شخص بھی جو آپ کو تھوڑی سی بہتری کی بات کرتا نظر آ رہا ہے، یا وہ حکومت میں جس طرح شہباز صاحب نے کہا کنٹرول کر کے اس کو، کیونکہ وہ خود کنٹرول کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے، اور یا وہ اس کنٹرولڈ انوائرمنٹ کی تعریف کر رہا ہے جس میں ٹیمپرریلی آپ نے ایک اویسس جس میں ہم نے جینا سیکھ لیا ہے. یہ آپ کے کہنے میڈم میری گزارش ہے کہ ہم اس میں پرپیچولی نہیں جی سکتے. پاکستان کے اندر جب تک ریئل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور اس کے لیے میڈم سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عوام کا ریاست پہ اور حکومت پہ اعتبار ہو. مجھے پتا ہو کہ اگر میرے ساتھ شہباز رانا صاحب نے، جو کہ لیٹس سے کہ میں سر کی اگزامپل کیا دوں، اگر میرا اور لا منسٹر صاحب کا پھڈا ہو جائے کسی وجہ سے، میرے حقوق سلب کر لیے جائیں، وہ اکانومی کے ہوں، میری زمین ہو، میرے ریگولر حقوق ہوں، میرے بولنے کا حق ہو، میرا بزنس کرنے کا حق ہو، میرا پیسہ انویسٹ کرنے کا حق ہو، اگر مجھے یہ پتا ہوگا کہ میرا اور لا منسٹر صاحب کا اگر کسی چیز پہ پھڈا ہو گیا تو ریگارڈلیس آف کہ میں کدھر جاؤں گا وہ فیصلہ لا منسٹر صاحب کے حق میں آئے گا. قانون جو بھی کہہ رہا ہو، فورم بھی وہ پک کریں گے، کمپلیننٹ بھی وہ ہوں گے، ڈیسائیڈ بھی وہ کریں گے. جب تک یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا لوگوں کے اندر، عام عوام میں، کہ میرے حقوق کا تحفظ ہے، اس میں معاشی حقوق بھی ہیں، اس میں رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ بھی ہے، اس میں پولیٹیکل رائٹس بھی ہیں. نگہت صاحبہ میرے خیال ہے اس پہ بھی بات کریں گی. GSP+ کی آپ نے بات کی تو ICCPR جیسی ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں. جب تک ان کمٹمنٹس کا انڈیپینڈنٹ دفاع نہیں ہوگا تو کچھ لوگ جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو تو اکانومی ٹھیک لگے گی، سیاست بھی ٹھیک لگے گی، جو باقی لیکن یہ کنٹرول ہو رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، لیکن بالکل یہ سعد نے بہت خوبصورت بات کی مظہر صاحب، لیکن جس طریقے سے اس پورے سسٹم کو بگاڑا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ سلیقے سے ہی سنوارا جائے گا؟ دیکھیے سسٹم بہتر صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے. میرے مینڈیٹ کو آپ تسلیم کریں، میں آپ کی طاقت کو تسلیم کروں. آپ ظاہر ہے آپ جوڈیشری ہماری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے اور صحیح معنوں میں انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. کیوں ان 6 ججز نے جنہوں نے خط لکھا، اس خط پر کوئی فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے اپنی کنسرن شو کی تھی، انہوں نے اپنے ہاؤس کو اپنے ہی گھر کے اندر بات اٹھائی تھی کہ بھائی مجھے باہر سے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. خاموشی اختیار کر لی گئی، خاموش کر دیا گیا ان کو، اور یہ ہر شعبے میں ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہر شعبے میں چیزیں ایروڈ ہو رہی ہیں. آپ کے یہاں سیاسی مباحثہ ختم ہو گیا ہے. آپ کے یہاں جو ہے وہ، جس طرح میں نے کہا نا کہ ایک چیز کو جب آپ کنٹرول کریں گے تو کنٹرول جو چیز ہوتی ہے وہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی بڑی اچھی چیز ہے. ماشاء اللہ کی بھی بہت سے لوگ مثالیں دیتے ہیں، ایوب خان، مشرف، ضیاء جی، دیکھیں اکانومی کتنی اوپر چلی گئی. لیکن وہی سسٹم جوڈیشری کو ہٹ کرتا ہے، وہی سسٹم میڈیا کو ہٹ کرتا ہے، وہی سسٹم پارلیمنٹ کو ہٹ کرتا ہے. تو جہاں خرابی ہے، مطلب جانتے سب ہیں مگر سب چپ ہیں. بالکل تو اگر آپ مینڈیٹ کو تسلیم کریں، آئین کو تسلیم کریں، پارلیمنٹ کو تسلیم کریں، جوڈیشری کو تسلیم کریں، سب سے اہم، تو آپ کا ایک پروسیس چلے گا نا. بالکل پروسیس چلے گا تو اکانومی بھی بہتر ہوگی، ایک سرٹینٹی بھی آئے گی. پاکستان میں انفارچونیٹلی ون لائنر
Uncertainty is the only certainty in Pakistan. بالکل بالکل، بہت خوبصورت لائن ہے، مگر وہی بات ہے کہ یہ کہانی کوئی 1-2 سال کی نہیں ہے، یہ کہانی دہائیوں کی ہے. یہ مسئلہ 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سالوں کا ہے. وہ کی بات نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت وقت گزر گیا جس کے اوپر ہم یہی بحث کرتے ہیں اور پھر دائرے کا سفر یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ سب کو مل بیٹھ کے بات کرنا ہے. ہو سکتا ہے اب یہ جو 8 فروری کے بعد دوسرا سال اس حکومت کا شروع ہوا ہے، اس میں سیاسی جماعتیں ریئلائز کریں کہ آئین کی سربلندی کے لیے وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہیں، وہ آئین جو میرے آپ کے سب کے حقوق کو انشور کرتا ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.